اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی نورانی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، جس میں امام علیہ السلام نے امامت کی تعریف کی ہے۔ اگر کہا جائے کہ امامت کی تعریف کیا ہے، ایسی تعریف کریں جو جامع اور مانع ہو، اس تعریف میں کوئی دوسرا آ نہ سکے، اور جو حقیقی امام ہیں وہ اس سے باہر نہ رہیں، تو اس سے بہتر تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی دقیق، روشن، واضح، کلیئر تعریف امام رضا علیہ السلام نے کی ہے۔ ایسے فضائل بیان کیے ہیں جو اس روایت کے علاوہ دوسری جگہوں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس جملے پہ پہنچے تھے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الامام واحد الدہر، بہت عظیم جملہ ہے۔ الامام واحد الدہر، واحد ایک، دہر زمانہ، دہر ہی اپنا زمانہ۔ امام اپنے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، ہر کوئی ایک ہی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے آپ کتنے ہیں، میں بھی کہوں میں ایک ہی ہوں۔ مجھ جیسا کوئی ہے کیا دوسرے دنیا میں؟ ہر کوئی ایک ایک ہے، لیکن نہیں، ذات کے اعتبار سے امام نہیں فرما رہے، صفات کے اعتبار سے۔ ویسے تو ہر کوئی ایک ہی ہے، کسی کے فنگر پرنٹس دوسروں سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کی لکیریں دوسروں سے نہیں ملتی، ہر کوئی ایک ہی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ امام واحد و دہر ہی، یعنی صفات میں، کمالات میں، اخلاق حسنہ میں، صفات حمیدہ میں، امام پورے زمانے میں یگانہ دہر ہوتا ہے، واحد و دہر ہی۔ اس زمانے میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، آپ عالم ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان سے بڑے عالم ہوں، وہ ان سے بڑے عالم ہوں، علم بہت ساروں کے پاس ہے، آپ فاضل ہیں، بہت سارے فاضل ہیں، ان صفات میں دوسرے بھی آ سکتے ہیں، لیکن امام جس لیول پر ہے، جس مقام پر ہے، اس مقام میں وہ یگانہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا اس زمانے میں اس جیسا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں، چاہے علم ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے ایثار ہو، عبادت ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی کمال ہے، اس زمانے میں، اس کمال میں اس امام کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ واحد و دہر ہی ہوتا ہے، یگانہ دہر ہوتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ امام ہے۔ امام اپنے زمانے میں یگانہ ہوتا ہے، یگانہ دہر ہوتا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا تمام صفات حمیدہ میں۔ اور جس وقت وہ امام بنتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، اگرچہ ہمیں امامت سے پہلے بھی ان کی بعض صفات کا اندازہ ہوتا ہے، امامت کے اعلان سے پہلے بھی بہت ساری اچھی صفات کا مالک ہوتا ہے، لیکن جب امامت سے متصف ہو جاتا ہے تو پھر یگانہ دہر بن جاتا ہے۔ وگرنہ پہلے امام حسین علیہ السلام امام حسن کے دور میں بھی تھے، لیکن اس وقت امام حسن یگانہ دہر تھے۔ یہ دونوں امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، لیکن اس وقت امام علی یگانہ دہر تھے۔ امام علی رسول اللہ کے دور میں بھی تھے، لیکن اس وقت رسول اللہ یگانہ دہر تھے۔ جب تک یہ عہدہ نہیں ملتا، یا جس کے پاس ہوتا ہے فقط وہی یگانہ دہر ہوتا ہے تمام صفات حمیدہ میں۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ، حالات، یہ پھر انسان کو منفرد بنا دیتے ہیں۔ حالات کیسے ہیں؟ یہی امام حسن علیہ السلام اگر امام حسین کے دور میں ہوتے تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام بالسیف فرماتے، تلوار سے جہاد کرتے، اور اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام امام حسن کے دور میں ہوتے تو حالات کو دیکھتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی طرح صلح کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے صابر امام ہیں، یہ جو ہے نا وہ بڑے شجاع امام ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ زمانہ ایسا تھا
تو بعض صفات کے بروز میں، اظہار میں تفاوت ہو سکتا ہے زمانے کو دیکھتے ہوئے. کسی کو علم پھیلانے کا زیادہ موقع ملا، کسی کو کم ملا، اس بنسبت ہم کہتے ہیں کہ باقر علم النبیین، علم تو سب کے پاس ہے لیکن موقع زیادہ اس وقت ملا. صابر سب ہیں لیکن کس کو کتنا صبر کا موقع ملا، عابد سب ہیں کس کو کتنی عبادت کا موقع ملا. اس لحاظ سے تھوڑا سا تفاوت ہو سکتا ہے، وگرنہ اصل کمال کے اعتبار سے سب کمال کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور اپنے زمانے میں یگانہ دہر ہیں. ایسے ہیں کہ لا یدانی ہے احد، کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا، قریب نہیں ہو سکتا. جی جی کس ہجری میں ہوئی ہے ولادت؟ ٹھیک ہے، تاریخ جو بھی ہو ٹھیک ہے، ولادت ہوئی. ہاں 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 ہاں، فرق یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت نہیں، جب سے پیدا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی، کہتا ہوں کہ جس وقت امامت سے متصف ہوتا ہے. ہاں فرق ہے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب امامت سے متصف ہوتا ہے تو اس وقت ایسے کمالات ہوتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتے. علم پہلے بھی ہے لیکن جس وقت امامت کا اعلان ہوتا ہے، جس وقت وہ امام بنتا ہے، خدا کی طرف سے ایک ایسی روح، ایک ایسی قوت، ایک ایسا ملکہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر جو دوسروں میں نہیں ہوتا. وہ چیز اس وقت فقط اسی کے پاس ہوتی ہے. تو عبادت دوسروں میں بھی ہے لیکن جس وقت وہ امام بنتا ہے اعلیٰ مصداق بن جاتا ہے. شجاعت پہلے بھی ہے، صفات پہلے بھی، لیکن امامت کے ملتے ہی تبدیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہاں جی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت مدیریت رسول اللہ کے پاس تھی. اس لیے آپ علیہ السلام کے کلمات بھی دیکھیں تو اپنی شجاعت سے زیادہ رسول اللہ کی شجاعت بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ عروج پر ہوتی تھی اور ہم پناہ لینا چاہتے تھے تو رسول کی پناہ میں آ جاتے تھے. اپنے کمالات بیان کر کے کہتے ہیں کہ انا عبدون، انما انا عبدون من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ فرق آتا ہے. رسول اللہ کی مثال لے لیں، رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد فرق ہے، اس پہ مزید تعامل کی ضرورت ہے. ایسا یہ گانا دہر ہوتا ہے کہ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا. ان کے قریب نہیں آ سکتا یعنی مکانی نہیں کہہ رہے، زمانی نہیں کہہ رہے، کمالات میں اس لیول پہ کوئی ان کے ہم پلہ، کوئی برابری میں نہیں ہو سکتا. کوئی عالم ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے راویان حدیث کہتے ہیں کہ جب ہم ان ذوات قدسیہ کے پاس جاتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی طفل مکتب استاد کے سامنے جا کے بیٹھا ہے. ائمہ کے اعترافات موجود ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے ہمیں ایسے لگتے تھے جیسے ایک بچے ہوں ہم اور استاد کے سامنے بیٹھے. باہر بڑے علامہ ہیں، امام ہیں اپنی قوم کے، لیکن جب امام کے سامنے، امام وقت اور امام معصوم کے سامنے پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا تھا ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. فلا یوجد لہ بدل، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں یہ ایک ہے، منہ بدل ولا یوجد منہ بدل. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے، اس کی برابری میں کوئی دوسرا ہے یا نہیں ہے. یہ ہو گیا مثل عدل. اور کبھی یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی دوسرا بدل، اس کی جگہ پہ قائم مقام، جانشین. نہیں جی، ایسا بھی کوئی نہیں ہے.
ولا یوجد منہ بدل، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ان کا بدل بن سکے، نہیں نہیں، اگر امام معصوم نہ ہو تو پھر دوسرے جو آئیں گے نا پتہ نہیں کس رتبے والے ہوں گے، امام کس اعلیٰ رتبے کے ہیں، دوسرے اس رتبے کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ہو 10 کے بعد 9 آ جائے، یہ 9 کے بھی نہیں ہیں، امام معصوم بالفرض اگر 10ویں درجے پر ہے کمال کے بالفرض، تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے 9 پر ہو، نہیں نہیں، امام کا اور غیر امام کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، غیر امام کا غیر امام سے مقایسہ ہے، ہاں سلمان بہت اچھے ہیں دوسروں سے، لیکن اگر ان کا مقایسہ امام سے کیا جائے تو نہیں جی، سلمان اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10 کے بعد 9 کیا 8 کیا عشر عشیر بھی نہیں ہے، کوئی غیر معصوم امام معصوم کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، نہیں، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، ایک میدان میں ہی نہیں ہے، ایک وادی میں ہی نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے جو ان کے بعد ان کی جگہ پہ آ سکے، نہیں آ سکتا جی۔ ولا لہ مثلون، یہ ہم پلے کی بات آ گئی، برابری والی بات آ گئی، نہیں، نہ کوئی ایسے کہہ لوں میں کہ نہ کوئی طول میں کوئی دوسری ذات ہے، نہ عرض میں کوئی دوسری ذات ہے، طول اور عرض فلسفے کی اصطلاح ہے، طول یعنی ایک ہی لائن میں اس کی برابری والا، نہیں برابری والا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسرا ہو، نہیں یہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، نہ برابری کی صف میں اور نہ نیچے والی صف میں کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، ولا نظیر، مثل نظیر کچھ الفاظ ہیں جو قریب المعنی ہیں، لیکن لغت میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو تھوڑے تھوڑے فرق ہے، اب ہم اتنی تفصیل میں نہیں جاتے کہ مثل، عدل، نظیر اور بدل میں وہ دقیق فرق بیان کریں، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، اتنی گہرائی میں نہیں جاتے، کوئی ان جیسا نہیں ہے، مخصوص بالفضل کلہ، وہ مخصوص ہوتے ہیں فضیلت کے ساتھ، تمام کی تمام فضیلتوں کے ساتھ، فضل پہ اگر الف لام لگ جائے، فضل فضیلت، الف لام یعنی تمام فضیلتیں، کل کے ساتھ پھر تاکید کر دی، تمام فضیلتوں میں وہ خاص الخاص ہوتا ہے، یعنی تمام فضیلتیں اسی کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، ان فضیلتوں میں کوئی دوسرا ان کا نظیر، عدل، برابری کرنے والا، ہم پلہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ تمام کی تمام صفات فقط اس شخص میں پائی جاتی ہیں جو اس وقت امام ہوتا ہے، یہ ایک کلامی اور دقیق مسئلہ ہے، فلسفی اور کلامی، فلسفی بھی ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ کلامی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ امام کی جو صفات ہوتی ہیں، کیا امام خدا سے مانگ کے حاصل کرتا ہے، یا یہ صفتیں خدا کی عطا ہوتی ہیں، مانگنے پہ نہیں ملتی، فرق ہے دونوں میں، مانگنے پہ ملے تو یہ مانگ رہا ہے تو اسے مل رہی ہے، تو میں مانگوں تو مجھے بھی ملنی چاہیے، اگر مانگنے پر ہے، کہ نہیں، یہ امامت کا مرتبہ، یہ امامت کا عہدہ، یہ کسبی نہیں ہے، حاصل کردہ نہیں ہے، کوشش سے حاصل کیا گیا نہیں ہے، مانگ کے حاصل کیا گیا نہیں ہے، بلکہ خدا کی عطا ہے، خدا نے عطا کیا ہے، جس طرح نبوت خدا کا منصب ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے، اسی طرح امامت بھی خدا کا منصب ہے، یہ مانگ کے حاصل نہیں کیا جاتا، خدا دیکھتا ہے کون اہل ہے، اسے ہی عطا کرتا ہے، یہ عطا ہے، یہ تمام کی تمام خدا کی عطا ہے، ولا اکتساب، کسبی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ امام نے یہاں آ کر کچھ ایسے کام کیے، آہستہ 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 جا کر امام بنے، نہیں، ہو سکتا ہے یہاں کسی کو موقع ہی نہ ملا ہو، جسی طرح نبی ہیں، کوئی 40 سال میں نبی بنائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 39 سال اس نے محنت کیے نبوت حاصل کرنے کے لیے، نہیں، خدا ہی عہدہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے اگر کوئی گہوارے میں ہے اور خدا اسے منصب عطا کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش کر کے حاصل کیا ہے، نہیں، یہ خدا کا منصب ہے، عطائی ہے، وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، یہ امامت کے فضائل وہبی ہے، کسبی نہیں ہے،
حاصل کردہ نہیں ہیں، خدا نے عطا کیے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے جو واضح ہونی چاہیے. جی بل آپ کا سوال بعد میں لے لیں کیونکہ ابھی تھوڑا مشکل ہو جائے گی آواز پہنچنے میں اور بات کرنے میں. بل اختصاص، ٹھیک ہے نا، ایک خصوصیت ہے جو خدا نے فقط انہیں عطا کی ہے، کوئی اور ان میں شریک نہیں ہے، اور یہ کسبی بھی نہیں ہے، کسب نہیں کیا گیا بلکہ خدا کی عطا ہے. من المبذل الوہاب، عطا کرنے والے سے، جی، مبذل بذل کرنے والا، خرچ کرنے والا، عطا کرنے والا، وہاب وہی ہے عطا کرنے والا. یعنی یہ چیزیں ان کی طرف سے کمائی ہوئی نہیں ہے، لی گئی نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے عطا کی گئی ہیں. ایک دودھ بھیجیے محمد وعلى محمد. فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام. اب امام اس مرتبے پر فائز شخص کا نام ہے تو کون ہے جو امام کی اصلی معرفت جان سکے؟ یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے نا، یہ بھی باتوں کی حد تک ہے، ورنہ امامت کیا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے جو امام ہو. امامت سے پہلے کا فرق اور بعد کا فرق، کیا تبدیلی آئی، مجھے اتنا محسوس تھوڑی ہوگا، اسے محسوس ہوگا جو امام بننا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کاظمین میں ہیں، امام رضا علیہ السلام مدینے میں ہیں، ٹھیک ہے نا. جب امام کی شہادت ہوتی ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے چیز مجھے ملی ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے، پہلے نہیں تھی. تو یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں نا جو ان مرحلوں سے گزرے. ہم تو صرف نام بتا رہے ہیں، لفظی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا ہے، اس سے زیادہ ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں. تو حقیقی معرفت کوئی دوسرا حاصل کر ہی نہیں سکتا. کون ہے بھلا جو اس مرتبے کی فضیلت اور معرفت حاصل کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. او یمکنہ اختیارہ، اور کون ہے جس کے لیے امام کو چننا، اختیار کرنا ممکن ہو؟ نہیں کر سکتا. جب میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ امام کیسا ہوتا ہے کما حقہ، تو میں کسی کو امام کیسے بنا سکتا ہوں؟ مجھے کہا جائے کہ کسی کو امام بنائیں، میں کہوں امام کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے جب، تو کسی کو بناؤں گا کیسے؟ نہیں ہو سکتا. جب امام کی معرفت نہیں ہے تو امام کا اختیار کرنا، چننا، امام بنانا بھی عام انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے. خدا یہ عہدہ اور منصب ہے، خدا جسے چاہے عطا کرتا ہے. جی، یہاں سے کچھ جملے ہیں جو امامت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی بشر کی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اب اس کے لیے مختلف تعبیریں امام علیہ السلام نے استعمال کی ہیں. در حقیقت ایسے میں کہہ لوں کہ ہمیں اور آپ کو امام خطابت سکھا رہے ہیں. ایک ہی چیز کو کتنے مختلف الفاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے، اگرچہ الفاظ میں بھی فرق ہے، لیکن یہ چند جملے ہیں جو ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے اس معرفت کو درک کرنے سے عاجز ہے. کیا کیا جملے امام نے استعمال کیے ہیں؟ ولت العقول، عقلیں گمراہ ہیں، گمراہ ہیں، بھٹک رہی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. انسانی عقل امامت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، کوشش بھی کرے تو بھٹک جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ ایسی بلندی پر ہے، ایسے مقام پر ہے کہ ہم وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتے. ذلت العقول، عقلیں بھٹک جائیں گی، گمراہ ہو جائیں گی. وطاحت الحلوم، حلوم، حلم، حلم آپ کہتے ہیں بلوغ کو، بلوغ بالغ ہونا، یعنی جب ادراک کی صلاحیت آ جائے، شعور آ جائے، بلوغ اسے ہی کہتے ہیں، بالغ ہو جائے، ایک منزل تک پہنچ جائے. ٹھیک، یعنی یہ بھی اسی معنی کو بیان کر رہا ہے کہ قوت ادراک حیران ہے، سرگردان ہے، سرگشتہ ہے، سرگشتہ ہے، حیران ہے، یعنی وہاں نہیں پہنچ سکتی.
حیران ہے، میں حیران ہوں، یعنی سر چکرا رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن اس جگہ تک پہنچ نہیں رہا، اسے کہتے ہیں حیران۔ حیران حیران کیوں ہے؟ یعنی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہوتا ہے نا حیران ہوں، میں حیران ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی سر گھوم رہا ہے، بات تک پہنچ نہیں رہا۔ طاحت العلوم، عقل وہی معنی ہے، حلم عقل فکر قوت ادراک، حیران ہے، سرگردان ہے، سرگشتہ ہے، وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ طاحت العلوم وحارت، حارت اسی حیران سے ہے، حیران ہے کیا؟ الباب، صاحبان عقل، صاحبان عقل حیران ہے۔ امامت کی کیسے تعریف کریں؟ کہیں بھی تو کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم جن مراحل سے گزرے ہیں جیسے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جو ہیں ہی نہیں کیسے بتائیں گے؟ ٹھیک، مثال دے رہا ہوں، کسی نے آج تک کوئی میٹھا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، آپ اسے کہیں گے مٹھاس کی تعریف کریں، کیا کہے گا؟ میٹھا کسے کہتے؟ میٹھا کسے کہتے؟ تعریف کر سکتے؟ یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو چکھنے کی چیز ہے۔ ہاں، اسے آپ چکھا دیں فوراً تعریف کر دے گا، ایسا میٹھا ہوتا ہے۔ الفاظ نہیں ہے، اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ یہ چاروں، یہ چند جملے، ذلت العقول، دوسرا طاحت الحلوم، حارت الالباب، خسعت العیون، آنکھیں بھی حیران ہیں، عاجز ہیں، قاصر ہیں، نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ امام شمس کی طرح ہوتا ہے کہ آنکھیں عاجز ہوتی ہیں، نہیں دیکھ پاتی، عظمت کی وجہ سے امام بھی عظیم المرتبت ہے، یہ آنکھیں ایک محدود حد تک دیکھ سکتی ہیں، اسے آگے حیران نہیں پہنچ سکتی، عاجز ہیں، قاصر ہیں۔ عقل عاجز ہے، ادراک عاجز ہے، آنکھیں عاجز ہیں، فکر عاجز ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جی، تصاغرت العظماء، عظماء عظیم کی جمع، عظیم المرتبت، عظیم لوگ، بڑے لوگ، فاضل لوگ۔ تصاغرت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ امام کی منزلت اتنی ہے، باہر دوسرے انہیں امام کہہ رہے ہیں، یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم طفل مکتب ہیں، عظمت کی وجہ سے۔ یہاں پہنچ کر عظیم المرتبہ لوگ بھی خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، کیا تعریف کریں؟ تصاغرت العظماء، تحیرت الحکماء۔ یہ دیکھیں سارے الفاظ وہی آ رہے ہیں، لفظ بدل کے مفہوم وہی بیان کیا جا رہا ہے۔ عقل حیران ہیں، سرگردان ہیں، سرگشتہ ہیں، بھٹکی ہوئی ہیں، بہکی ہوئی ہیں، نہیں پہنچ پا رہی، یہ سارے انہی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ حکماء بڑے حکیم ہیں، بڑی منہ شکافیاں کرتے ہیں، لیکن جن مسائل میں ان کا اختیار ہے، جہاں پہ ان کی پہنچ ہے، یہاں تو وہ پر بھی نہیں مار سکتے۔ امام علی علیہ السلام کا وہ تیسرا خطبہ کہ جہاں کہتے ہیں کہ میں اس بلندی پر ہوں کہ کوئی بھی یہاں پر بلند پرواز پر نہیں مار سکتا، نہیں پہنچ سکتے۔ تقاصرت، یہ بھی قاصر ہونے سے ہے کہ یہ جی حسرت الخطبہ، تقاصرت الحلماء، حلم یہی ہم نے کہا جی، حلیم نہیں، یہ وہ حلیم والا حلم نہیں ہے، یہ وہ ادراک والا ہے، مدرک، عالم اور فاضل، یہ اس معنی میں ہے علماء۔ فاضل لوگ بھی قاصر ہے، عاجز ہے، یہاں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حسرت الخطبہ، خطبہ جو بڑی روانگی سے گفتگو کرتے ہیں، بڑی روانی سے، لیکن اس موضوع پہ آئیں تو زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، عاجز آ جاتی ہیں، کچھ بول نہیں پاتی۔ البا، لبیب، لبیب ٹھیک ہے، عقل مند، بہت بڑے سمجھدار، بہت بڑے عالم فاضل۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ بڑے عالم بھی جاہل ہیں، بڑے عالم بھی اس موضوع کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جاہل ہے۔ جی،
قلت الشعراء، شاعر کیا ہیں، ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں. شاعر ہر چیز کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا شعر کہے جاتے ہیں، چھوٹی بات کو کتنا بڑا کر سکتے ہیں، لیکن یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں اگر بولنا چاہیں تو نہیں، حق ادا نہیں کر سکتے، وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی. ادیب عاجز ہے. جی. بلاغت کے صاحبان بلاغت بھی عاجز ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. عن وصف شأنین من شأنہ، امام کی شؤون میں سے ایک شان کو بیان کرنے سے بھی عاجز ہے. تمام کیا کریں گے؟ فضائل میں سے ایک فضیلت کو بھی بیان کرنے سے عاجز ہے. تمام فضائل کیا بیان کریں گے؟ یہ بلا عقلیں حیران ہیں، آنکھیں سرگردان ہیں، دماغ پریشان ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، فکر وہاں پہنچ نہیں پاتی. امام چیز ہی ایسی ہے. یہ مختلف تعبیریں امام نے استعمال کی ہیں، یہ سب دکھاتی ہیں کہ دوسرے عاجز ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے. اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، کسی نے امام علی علیہ السلام کے سامنے جا کے یہ سوال کیا کہ مولا کیسے آخر آپ اتنا بولتے کیسے ہیں، کتنی آسانی سے جواب دے دیتے ہیں، بڑے بڑے خطبے دے دیتے ہیں، کیسے، کیوں کر؟ محمد علیہ السلام نے فرمایا اس مفہوم بیان کر، اس زبان کا تعلق نا کنیکشن عقل سے ہے. کچھ معلومات ہوں گی، کچھ ہوگا تو زبان بولے گی. زبان کا کام ہے ڈیلیوری کرنا، پہنچانا. کچھ ہوگا تو پہنچائے گی نا، کچھ نہیں ہوگا تو کہاں سے پہنچائے گی. اس لیے نہ بولنے والوں کو آپ کہیں نا ایسے موضوع پہ جس پہ آپ کو تسلط ہے، بہت اچھا بولیں گے. پھر کوئی نیا موضوع دے دیں پھر گنگ ہو جائیں گے، نہیں بول پائیں گے. کیا ہوا؟ کچھ ہاتھ میں ہو. یہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ جب بولنے پہ آتے ہیں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں. مواد اتنا زیادہ ہے اور بغیر تیاری کے بولتے ہیں. ہماری اور ان کی اگر ہم فرق بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو فرق اسی میں ہی ہے. ہم گھنٹوں تیاری کر کے بھی غلطیاں کرتے ہیں، یہ آ کے فی البدیہہ بھی اتنا بیان کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سما دیتے ہیں. کسی ایک فضیلت کو بھی بیان نہیں کر پاتے. امام ایسے ہیں. اقرار کرتے ہیں عاجز ہونے کا، کہتے ہیں نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. امام کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے. نہ فقط عاجز ہیں، اتنے عاجز ہیں کہ اعتراف پر مجبور ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جی ہم سے نہیں ہو سکتا. اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتے ہیں. جی، اپنے قاصر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. ابھی ہم نے کہا نا کہ شأن من شأنہ ہی بیان نہیں ہو سکتا، ایک فضیلت بیان نہیں ہو سکتی تو تمام فضائل کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ جب آپ بالاجمال کچھ نہیں بیان کر سکتے تو بالتفصیل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مکمل طور پہ کیسے بیان ہو سکتی ہے وہ چیز جس کو بالاجمال بھی بیان نہ کیا جا سکتا؟ نہیں ہو سکتی. بے کون ہے ہی، اپنی تمام گہرائیوں کے ساتھ اسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک پہلو بھی اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ جی. آوا یوجد، آوا یوجد، کیا کوئی ہے جو امام کا قائم مقام ہو سکے؟ یہ جتنے الفاظ ہیں سارے عجز پہ، قاصر ہونے پہ، قادر نہ ہونے پہ دلالت کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. امام کا بھی نہیں ہو سکتا. پھر امام پھر سوال کریں کہ کیا کوئی قائم مقام ہے؟ خود امام تو نہیں، کیا کوئی دوسرا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ نہیں، قائم مقام بھی کوئی نہیں ہے. اوا یوجد من یقوم مقامہ، نہیں. ویغنی، غنا ہو، امام کی طرح دوسروں کو مستغنی کر دے، کوئی ہے؟ نہیں ہے. لا، نہیں نہیں نہیں.
لا نہیں، کیفا کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے. جب آپ اس کی معرفت سے عاجز ہیں تو اس جیسا کیسے لا سکتے ہیں؟ بہت عام نکتہ ہے. قرآن نے جسے کہا ہے تحدی، تحدی یعنی چیلنج. قرآن نے چیلنج کیا ہے اگر تم شک میں ہو تو قرآن جیسا لا کر دکھاؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، مثال لا کے دکھاؤ. پورے قرآن کی نہیں لا سکتے، 10 سورتوں کی مثال لاؤ. 10 سورتوں کی نہیں لا سکتے، ایک سورت کی مثال لاؤ. نہیں لا سکتے. امام نے بھی یہی کہا ہے. پورے کی کیا کوئی قائم مقام نہیں کہا ہے. قائم مقام تمام شؤون میں کیا کوئی ایک شان میں نہیں. غیر معصوم کا امام معصوم سے کوئی مقایسہ ہے ہی نہیں، کوئی مقایسہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. وَهُوَ بِحَيْثُ النَّجْمِ، امام نجم کی طرح ہوتا ہے، سریا کی طرح ہوتا ہے، ستارے کی طرح ہوتا ہے. بھلا کسی کا ہاتھ ستاروں تک پہنچ سکتا ہے؟ کتنا لمبا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. انسانوں میں لمبا 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ 10 فٹ کتنا لمبا ہوگا؟ کوئی ایسا کہ جس کے ہاتھ ستاروں تک پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. امام اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. جی، حاصل کرنے والوں کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جی، فَأَيْنَ الْاخْتِيَارُ مِنْ هَذَا، پھر ایسے کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس طرح کے شخص کا انتخاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. أَيْنَ الْعُقُولُ عَنْ هَذَا، عقلیں کس طرح اس جیسا لا سکتی ہیں؟ کیسے کر سکتی ہیں؟ عاجز ہے، نہیں کر سکتی. وَأَيْنَ يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا، اس طرح ایسا کہاں ہے؟ ہم سا ہو تو سامنے آئے، کوئی ایسا ہو لے آؤ تو ہم اسے بھی امام مانیں گے. کوئی علی جیسا لا کر تو دکھاؤ، کوئی ان جیسا لا کر تو دکھاؤ. جو علم میں ایسا ہو کہ ہر وقت اقرار اعلان کرے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اچھا، یہ اعلان فقط امام علی نے نہیں کیا، بقیہ ائمہ سے بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. کبھی اس طرح کہتے تھے کہ جو بھی ہم کہیں ہم سے پوچھا کرو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم تمہیں قرآن میں دکھائیں گے کہ ہماری بات قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے. اور عجیب عجیب واقعات ہیں. بڑے بڑے علماء آ کے سوال کرتے تھے، امام بتاتے تھے یہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں وہ تو میں روزانہ پڑھتا ہوں. پھر امام جب آیت پڑھ کے سناتے تھے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس زاویے سے کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے. تو روزانہ پڑھنے کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں وہ کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ یہ امام ہے، یہ امامت کا مرتبہ اور مقام ہے. مزید انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.